ہاں حکم الگ ہے، جھوٹ ہے تو اس کا حکم الگ ہے. بالکل، وہ تو جو پھر سچ ہو تہمت کے زمرے میں ہم اگر آپ چلے جائیں گے، بیان وہ کریں ایک تو الگ غیبت ہے. الگ. اور غیبت کی جو سزا اور اس کی جو قباحت ہے میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. اور جو جھوٹ ہے وہ تہمت ہے، تہمت کی سزا اس سے بھی بڑی ہے. میں امین صاحب بات ہے نا کہ ہم نے روزے میں جتنی حلال چیزیں تھیں وہ چھوڑ دیں، جتنی حرام تھیں وہ نہیں چھوڑی. حضرت دیکھیے اب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں میں بہت سارے لوگوں کو نا کام کرتے ہوئے میں اپنی فیلڈ کی مثال دے سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں جیسے فار ایگزامپل ہمارا کام صبح 10-10:30 بجے شروع ہوتا ہے اور ہم رات کو 9:30-10 بجے تک کام کرتے ہیں. اب اگر کوئی ایک ایسا اداکار ہے جس کی کوئی مجبوری نہیں یا وہ بنا بتائے اس کی یہ ڈیلی روٹین ہے کہ وہ جان کے لیٹ آتا ہے، تو یہ اسی چیز میں آ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے یہ کہ خواہ سیٹ کے اوپر لیٹ آنا، خواہ لوگوں کو انتظار کروانا، خواہ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں آپ کا کہ آپ آئیں تو کام شروع ہو، بیکاز یا تو آپ نے انفارم کیا ہوا ہوتا ہے تو چلیں وہ آپ اس غلطی سے نکل جاتے ہیں. یا پھر بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ خیانت کے اس میں میرے خیال سے یہ آتا ہے، اگر پروفیسر صاحب میں غلط نہیں ہوں، کہ آپ ایک فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جی میں نے اگلا مہینہ جو ہے وہ طے پایا کہ میں 1200 روپے پر ڈے پہ کام کروں گا. اب میں نے نوٹ یہ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ یار یہ کام تو بہت آ رہا ہے، تو یہ فائدہ ہے کیونکہ آگے عید آنے والی ہے اور میں کپڑے بنا رہا ہوں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. میں نے کہا فائدہ اٹھاؤ. میں نے مالک کو بولا، میں نے آپ کو بولا کہ حضرت اب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مجھے 3000 روپے دیں گے نا پر ڈے تو میں کام کروں گا، ورنہ ہم 10 لوگ بیٹھ جائیں گے. اور پھر اب وہ بیچارہ مجبور ہے، جو مالک ہے وہ تو دے گا پیسے. تو ایسے بھی لوگوں کو تھوڑا سمجھائیں، کیونکہ یہ اس طبقے میں بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں کئی جگہ پہ کچھ ریسٹورینٹس بند ہوئے، کن کی وجہ سے؟ شیفز کی وجہ سے. بہت سارے شیفز ہیں جنہوں نے بلیک میل کر کے ہڑتال کر دی، ریسٹورینٹ بند ہو گیا. ٹھیک ہے، مالک اگر کہیں بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ بہت چھوٹے لیول پہ بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے. آپ تو بھگت چکے ہوں گے. آپ کو ہمارا جملہ یاد رہے گا ہاں کہ اس ملک میں بچا ہوا وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. جی پروفیسر صاحب بہت سارے ایشوز ہیں اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے، مومنین کی، والذین هم لامانات وعہد راعون. مومن وہ ہے جو اپنی امانت وہ ذمہ داری جو اس کی سپرد کی گئی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا کن فیک اربع خصال، اگر تجھ میں 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں، 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، پھر یہ نہ سوچو کہ تمہارے پاس دنیا کتنی ہے، اللہ نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کر دی. فما علیک ما فاتک من الدنیا، پھر یہ نہ دیکھو مال کتنا ہے تمہارے پاس، اللہ نے اپنے خزانے کھول دیے تیرے. 4 خوبیاں. پہلی خوبی کیا ہے؟ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنے کی خوبی اللہ نے دی ہے. جو بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی اسے آپ اچھی طرح نبھاتے ہیں، اللہ سے ڈر کر نبھاتے ہیں. اور تیسری صدق و حدیث، سچ بولنا، جب آپ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. اور تیسری خوبی حسن و خلیقت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا اخلاق دیا ہے، یہ تیسری خوبی ہے. اور چوتھی خوبی عفت فی طعمت، اور رزق حلال کھانا. یہ 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دی ہیں، پھر یہ مت دیکھو میرے پاس دنیا کتنی ہے، اللہ نے سب نعمتیں تجھے دے دی. تو یہ تو امانت ایسی چیز ہے جس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. جیسے علماء نے بتایا، ہر وہ ذمہ داری جو معاشرہ آپ کو دیتا ہے، ہر وہ ذمہ داری جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی، روزہ امانت ہے، نماز امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں. ان کی حفاظت یہ ہے کہ ہم ان کو اسی طرح ادا کریں جس طرح اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے پہلی چیز جو اللہ اٹھائے گا وہ امانت ہوگی. امانت ختم ہو جائے گی لوگوں سے. لوگ سنیں کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، جب اس کے پاس جائیں گے سب سے بڑا بددیانت ہوگا.
تو یہ چیز ایسی ہے، امانت اس کی حفاظت کر ایمان کا تقاضا ہے. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا وہ شخص جس میں امانت کی حفاظت کا جذبہ نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور بڑی خوبصورت بات ہے یہ. لیکن پروفیسر صاحب آپ جب بات کر رہے تھے میں یہی سوچا تھا وہ جو حلال رزق کمانے والی بات ہے، تو میرے خیال سے اگر آپ امانت داری کے ساتھ چلتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو رزق ہے وہ حلال ہی ہوتا چلا جاتا ہے میرے خیال سے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.